ساری اچھائی مشرق و مغرب کی طرف منہ کرنے میں ہی نہیں بلکہ حقیقتاً اچھا وہ شخص ہے جو اللہ پر، قیامت کے دن پر، فرشتوں پر، کتاب اللہ پر اور نبیوں پر ایمان رکھنے والا ہو، جو مال سے محبت کرنے کے باوجود قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور سوال کرنے والے کو دے، غلاموں کو آزاد کرے، نماز کی پابندی اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرے، جب وعدہ کرے تب اسے پورا کرے، تنگ دستی، دکھ، درد اور لڑائی کے وقت صبر کرے، یہی لوگ سچے لوگ ہیں اور یہی پرہیزگار ہیں۔ تفسیر: یہ آیت قبلے کے ضمن میں ہی نازل ہوئی۔ ایک تو یہودی اپنے قبلے کو جو بیت المقدس کا مغربی حصہ ہے اور نصارہ اپنے قبلے کو جو بیت المقدس کا مشرقی حصہ ہے بڑی اہمیت دے رہے تھے اور اس پر فخر کر رہے تھے۔ دوسری طرف مسلمانوں کی تحویل قبلہ پر چیمہ گوئیاں کر رہے تھے، جس سے بعض مسلمان بھی بعض دفعہ کبیدہ خاطر ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مشرق یا مغرب کی طرف رخ کر لینا بذات خود کوئی نیکی نہیں ہے، بلکہ یہ تو صرف مرکزیت اور اجتماعیت کے حصول کا ایک طریقہ ہے۔ اصل نیکی تو ان عقائد پر ایمان رکھنا ہے جو اللہ نے بیان فرمائے، اور ان اعمال و اخلاق کو اپنانا ہے جس کی اس نے تاکید فرمائی ہے۔ پھر آگے ان عقائد و اعمال کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان یہ ہے کہ اسے اپنی ذات و صفات میں یکتا، تمام عیوب سے پاک و منزہ، اور قرآن و حدیث میں بیان کردہ تمام صفات باری کو بغیر کسی تحریف، تعویل یا تعطیل یا تکییف کی تسلیم کیا جائے۔ آخرت کے روز جزا ہونے، حشر نشر اور جنت و دوزخ پر یقین رکھا جائے۔ الکتاب سے مراد تمام آسمانی کتابوں کی صداقت پر ایمان ہے اور فرشتوں کے وجود پر اور تمام پیغمبروں پر یقین رکھا جائے۔ ان ایمانیات کے ساتھ ان اعمال کو اپنایا جائے جن کی تفصیل سے اس آیت میں ہے۔ علی حبہ میں ضمیر مال کی طرف راجع ہے، یعنی مال کی محبت کے باوجود مال خرچ کرے۔ البأساء سے تنگ دستی اور شدت فقر، والضراء سے نقصان یا بیماری، اور البأس سے لڑائی اور اس کی شدت مراد ہے۔ ان تینوں حالتوں میں صبر کرنا، یعنی احکامات الہیہ سے سرم و انحراف نہ کرنا، نہایت کٹھن ہوتا ہے، اس لیے ان حالتوں کو خاص طور پر بیان فرمایا ہے۔